میں سید سخی شاہ ٹیچر یو پی ایس چھتگڑی. السلام علیکم. آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں 8th کلاس کی چیپٹر نمبر 4 ہے نا. کل ہم نے پڑھا تھا انڈرسٹینڈنگ لاس ہے نا، تو اسی کو آج ہم پھر جاری کرتے ہیں نا، جاری رکھتے ہیں. وہ جو کل پڑھا تھا اسی کو جاری رکھتے ہیں ہم، ہے نا بچوں. جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا انڈرسٹینڈنگ لاس، تو یعنی قانون کی جانکاری، تو اسی کو اب ہم آگے جاری رکھیں گے. ان اینشنٹ انڈیا دیر ویئر انیومریبل ان آفن اوورلیپنگ لوکل لاز، کہ ہمارے قدیم زمانے میں، قدیم ہندوستان میں بہت سارے ایسے اوور لیپنگ لاز تھے، چھوٹے چھوٹے ایسے اوور لیپنگ لاز قانون تھے جو کہ ڈفرینٹ کمیونٹیز انجوائڈ دا ڈفرینٹ ڈگریز آف ایٹونامی ان ایڈمنسٹریشنز. تو جو کہ ڈفرینٹ کمیونٹیز یعنی جو مختلف برادریاں جو تھی وہ ان قانونوں کو کیا کرتی تھی، قانونوں کو ان کو یعنی سہنا پڑتا تھا. یہ قانون ان پر رائج ہوتے تھے، تو خود مختاری زیادہ تھی اس دور میں. ٹھیک ہے جی. امانگ دیر آن ہے اس وقت کے دور میں یہ زیادہ تر یعنی کیا خود مختاری ہوتی تھی. In some cases the punishment that two persons received for the same crime varied depending on their case caste background, with lower caste being more harshly penalized. تو کیا ہوتا تھا کچھ کیسوں میں یعنی ایک قسم کا جو کیا ہوتا تھا، جرم ہوتا تھا ہے نا، تو ایک برادری والے کو کیا ہوتا تھا، تھوڑا دوسری برادری کے بالکل مختلف ان کا کیا جی ان کی سزا ہوتی تھی. یعنی کیا ہوتا تھا اس میں کاسٹ بیک گراؤنڈ کا بہت ہی کیا ہوتا تھا اس میں افیکٹ ہوتا تھا. This slowly began to change. This system of law began to further evolve during the colonial period. تو اس یعنی کولونیل یعنی پیریڈ میں، یعنی نو آبادیاتی دور میں، تو بہت سارے قانونوں کو نئی جنم بھی لی. آہستہ آہستہ ان چیزوں یعنی ان قانونوں کو کیا کیا گیا، ان کو چینج بھی کیا گیا ہے نا. It is often believed that it was the British colonialists who introduced the rule of the law in India. تو it is often believed، یہ تو اکثر دیکھا گیا کہ ہمارے ہندوستان میں کولونیل رول جو تھا یہ برٹش لوگوں نے یہاں پر رائج کیا. ٹھیک ہے جی. Historians have disputed their claim on the several grounds. تو ہمارے جو تاریخ دان ہیں انہوں نے ان کے بہت سارے یعنی چیزوں کو کیا کیا جی کلیم کیا ہے نا سیورل گراؤنڈ میں. Two of them include، دو ان میں سے یہ ہیں کہ that colonial law was arbitrary، جو ستم گرانہ جو بھی یعنی نو آبادیاتی لوگ تھے ہے نا، یہ جو بھی اس وقت کے یعنی نو آبادیاتی رول والے جو لوگ تھے یہ بہت ہی ستم گرانہ تھے. کیا تھے؟ آربیٹریری. یہ لوگ بہت یعنی کیا کرتے تھے، ستم کرتے تھے لوگوں پر ہے نا. اینڈ دا سیکنڈ دیٹ دا انڈین نیشنلسٹس پلیڈ ہے نا، اور جو دوسرے تھے وہ کون سے تھے جی، ہندوستانی نیشنلسٹ تھے جو ایک پرماننٹ رول پلے کرتے تھے ان دا ڈیولپمنٹ آف دا لیگل سفیئر آف دا برٹش انڈیا. تو یہ لوگ اہم یعنی ممتاز مطلب کیا رول ادا کرتے تھے ہے نا، یعنی کس میں، یعنی برطانوی راج میں. One example of the arbitrariness that the
continued to exist as part of British law is the Sedition Act of 1870. تو اس کی ایک مثال اور یہ بن گئی کہ ایسی یعنی کہ وہ یعنی ایسی بغاوت ہوئی کیونکہ ظلمانہ جو دور تھا وہ برداشت یعنی کیا نہیں ہوا عوام سے، تو ایک یعنی کہ بغاوت اٹھی. سیڈیشن ایکٹ آف 1870 1870 والا جو ایکٹ بنا ہے نا، کیا یعنی کہ ہندوستان میں ایسا ان لوگوں نے کالونل لوگوں نے ایسا ظلم کیا کہ جس پر کہ لوگ کیا کرتے تھے، لوگ بہت اعتراض کرتے تھے، بغاوت کرتے تھے، مگر پھر کیا کیا انہوں نے ایک ایکٹ بنایا 1870 میں، ہے نا، کس کا یعنی بغاوت کے خلاف ایک ایسا انہوں نے کالونل والوں نے ایک ایسا ایکٹ بنایا کہ دا آئیڈیا آف سیڈیشن واز دا ویری براڈلی انڈرسٹوڈ ود ان دس ایکٹ. کیا تھا وہ؟ any person protesting or criticizing the British government could be arrested without due trial. کوئی بھی انگریزی سامراج کے خلاف کوئی بھی یعنی ان کے خلاف کرٹیسائز ان کی کیا کرے گا، نکتہ چینی کرے گا یا پروٹیسٹ کرے گا تو اس کو اریسٹ کر کے جیل میں ڈال دیا جائے گا. Indian nationalists began protesting and criticizing the arbitrary use of the authority by the British. They also began fighting for greater equality and wanted to change the idea of law from a set of rules that they were forced to obey to law as the including idea of justice. ہے نا، تو بہت سارے لوگوں نے یعنی ان کے خلاف کیا کیا جی، پروٹیسٹ کیا، کرٹیسائز کیا کہ بھائی اس قانون کو چینج کیا جائے، ہے نا، یہ عوام پر استعمال نہ کیا جائے. بائی دا اینڈ آف 19th century یعنی 19ویں صدی کے خاتمے پر the Indian legal profession also began emerging and demanded respect in the colonial courts. تو یعنی 19ویں صدی کے خاتمے پر ہندوستانی پروفیشنل جو بھی تھے، ہے نا، انہوں نے کیا کیا جی، ڈیمانڈ کیا فار کس کے لیے، یعنی فار دا ریسپیکٹ آف کولونل کورٹ کے لیے. They began to use law to defend the legal rights of the Indian judge also began to play a greater role in making decisions. ہے نا، تو اس دور میں پھر کیا ہوا ہے نا، اس پر ایک عمل ہوا ہے، ایک ایکٹ بنا اور پھر عمل ہوا کہ بھائی ہندوستانی کیا ہے، اس میں ہندوستانیوں کو زیادہ حصہ بھی ملنے لگا کہ ان کو موقع آنے لگا قانون بنانے میں، ہے نا. جج یعنی کہ یہاں تک کہ کورٹوں میں بھی ان کی کیا یعنی جج بھی ہوتے تھے، اور ہندوستان کی لوگوں کو یعنی ان کو زیادہ موقع آنے لگا اب اس ہندوستانی قانون کو چینج کرنے کے لیے. بچوں، جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ جو وہ بغاوت شروع ہوئی ہے نا، اس کے بعد ایک انگریزوں نے ایک ایسا ایکٹ بنایا جس پر کہ ہندوستانی کو زیادہ سے زیادہ موقع ملا، کس میں، یعنی اس کی نوکری میں، ہر ایک یعنی ڈپارٹمنٹ میں ان کو کام کرنے کا جب موقع ملا تو ان لوگوں کو پھر قانون بنانے کو، جو انہوں نے انگریز لوگوں نے یعنی بہت یعنی سخت قانون بنائے تھے، اس کو بھی چینج کرنے کا کافی موقع ملا ہندوستانی لوگوں کو، ہے نا. دے بیگن ٹو یوز دا لا اینڈ ڈیفینڈ دا لیگل رائٹس آف دا انڈین ججز آلسو بیگن ٹو پلے گریٹر رول ان میکنگ ڈیسیجنز. ہندوستان کے ججوں نے بھی ایک اہم رول ادا کیا فار چینجنگ دا دیر کیا مطلب وہ جو قانون انہوں نے بنائے تھے، چینجنگ دا لا. Therefore, there were several ways in which the Indian played a major role in evolution of the rule of during the colonial period.
اس حساب سے ہندوستان کے لوگوں نے ایک اہم اور رول ادا کیا ہے نا کولونیل پیریڈ کے خلاف، ہے نا. ود دا اڈاپشن آف دا کانسٹیٹیوشن دس ڈاکومنٹ served as the foundation on which our representatives began making laws for the country. With the adoption of the constitution، بچوں جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہندوستان میں جب سے کنسٹیٹیوشن لکھی گئی ہے نا 1947 کے بعد، ہے نا، ایک کنسٹیٹیوشن لکھی گئی ہے، اس میں بہت سارے سب قانون لکھے گئے. اس کے بعد کیا ہوا جی، ہمارے کیا جاتے ہیں جی ریپریزنٹیٹیو جاتے ہیں for making laws in the country. Every year our representative pass several new laws. ہر سال ہمارا جو کیا ہوتا ہے ریپریزنٹیٹیو ہوتے ہیں مرکز میں، یہ مطلب سرکار بنانے والے، یہ ہر سال نئے نئے قانون بناتے ہیں. Every year responsibility have several new laws to as well as demanded existing ones. ہے نا. In your class 6 book you read about the Hindu Succession Amendment Act 2005 ہے نا. ہم نے 6ٹھی کلاس کی جماعت میں پڑھا ہے کہ ہندو ایک ایکٹ پڑھا ہم نے جو کہ 2005 میں بنا ہے. اکارڈنگ ٹو دس نیو لا، اس میں کیا ایک نیا قانون بنا ہے، sons, daughters and their mothers can get an equal share of family property. کہ اس میں 2005 میں ہمارا ایک ایسا ایکٹ بنا ہے، ہندو ایکٹ بنا ہے، جس میں یہ لا پاس ہوا ہے کہ ایک یعنی گھر کی جو پراپرٹی ہے اس میں یعنی بھائی کا، بہن کا اور ماں کا بھی پورا شیئر ہے فیملی میں، ہے نا، فیملی پراپرٹی میں. سملرلی نیو لاز ہیو بین انیکٹڈ ٹو کنٹرول پولوشن. اسی طریقے سے پولوشن کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی لا بنائے گئے، اینڈ پرووائڈ امپلائمنٹ، اور امپلائمنٹ کے لیے بھی نیو قانون بنائے گئے. ہاؤ ڈو دا پیپل کم ٹو تھنک اینڈ پرپوز دیٹ دا نیو لا از نیسسری؟ یو ول ریڈ مور اباؤٹ دس ان دا نیکسٹ سیشن. تو اس کے بارے میں اب آگے ہم مطلب پڑھیں گے. تو آج کے لیے خدا حافظ.